السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں سے بہت مؤدبانہ درخواست بھی ہے کہ فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دعائیں کریں، اپنی نمازوں کے بعد بھی اور تہجد کے وقت میں بھی ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ دوستو، جس طریقے کے حالات فلسطین کے ہیں اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہاں کی تصاویر دیکھی نہیں جا رہی، اور دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ تصاویر دیکھتے ہیں اور آدھی ادھوری وہ ویڈیو وغیرہ آدھی ادھوری دیکھ پاتے ہیں، اور اس کے بعد ویڈیو ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ منظر ہی ایسا ہے۔ بہت سارے لوگ رو پڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ جذبہ ہے کاش ہم فلسطین کے لیے کچھ کریں۔ آپ ہی کر سکتے ہیں میرے دوستو، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ جو یہودی ہے نا، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ اتنے مضبوط لوگ نہیں ہیں کہ اگر ان کی مارکیٹ خراب ہو تو یہ پھر بھی ہمارے سامنے کھڑے رہیں، جمے رہیں۔ ان کی مارکیٹ پر حملہ کیجیے، ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان سب کا بائیکاٹ کیجیے۔ میں کہوں گا ہمارے ساتھیوں سے کہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تمام پروڈکٹس کی تصاویر لگائیں، ان کو ایک ایک کو دیکھیں، اور ہر ایک کا متبادل مارکیٹ کے اندر موجود ہے، اور جو متبادل ہیں ان کو اختیار کریں، ان سب کو چھوڑیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑیں۔ لیکن دوستوں، وہی بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم لوگوں کو ان پروڈکٹس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے آج پہلی بار ظلم زیادتی نہیں کی ہے فلسطین کے اوپر، سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور جب بھی یہ لوگ اپنے ظلم اور زیادتی میں اور اپنی بربریت میں انتہا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تب ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کی آواز اٹھتی ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، ہم اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑتے۔ کچھ وقت کے لیے ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ ہو یقین، ابھی کسی بھی مسلم علاقے میں جائے، کئی دکانیں ہوں گی، کسی بھی ایک دکان میں جائے اور وہاں کوئی بھی کولڈ ڈرنک مانگ لے، آپ مل جائے گی، آپ کو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ صرف اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں، بلکہ وہ ملوک جو اس معاملے میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، یا اس کا تعاون کر رہے ہیں، یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی جو ہے بائیکاٹ کریں۔ الحمدللہ مارکیٹ میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اختیار کر سکتے ہیں، وہ پروڈکٹس جو اسرائیل اور اس کے سپورٹرز کے نہیں ہیں۔ اور میرے دوستوں، اس بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے پروڈکٹس کو طلاق دینی ہے، صرف 2-4 دن، ہفتہ بھر، مہینہ بھر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ انشاءاللہ میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹس یا اس کے کسی بھی سپورٹرز کا پروڈکٹس میں استعمال نہیں کروں گا۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس عہد پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو انسانی آبادی ہے وہ تقریباً 8 ارب ہے، 800 کروڑ انسان۔ ان 800 کروڑ انسانوں میں جو مسلمان ہیں ان کی تعداد تقریباً 200 کروڑ ہے۔ 8 ارب انسانوں میں 2 ارب مسلمان، یعنی کہ اگر حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے گلوب پر ہر چوتھا بندہ اس وقت مسلمان ہے۔ وہیں فلسطین کے اندر ناجائز قبضہ کر کے اس کو اسرائیل بنانے والے یہودیوں کی تعداد مشکل سے 80 لاکھ ہے۔ پوری دنیا کی گلوب پر اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کی تعداد مشکل سے 1.5 سے 2 کروڑ ہوگی۔ کہاں 1.5 کروڑ 2 کروڑ یہودی، اور کہاں 2 ارب مسلمان، 200 کروڑ مسلمان۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہودی اتنا کم تعداد میں ہونے کے باوجود اتنا مضبوط ہو گیا؟ دوستو، اس چھوٹی سی بات کو سمجھنے کے لیے میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اس پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے امیجن کریں ایک مسلمان ہے، پریکٹیکل نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، گوشت کھاتا ہے، مسلمان اس کا نام ہے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بس اتنا مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں اس کے دین اسلام ہے یعنی اس کو ایک طرف رکھ دیجیے۔ لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک مسلمان ہے، اور رات کو جب یہ مسلمان اپنے گھر میں سوتا ہے تو جس اے سی کو چلا کر کے یہ ٹھنڈک حاصل کرتا ہے وہ اے سی یہودی کمپنی کا ہے۔ صبح جب یہ مسلمان اٹھتا ہے تو جس الارم سے اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ الارم یہودی کمپنی کا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کر کے اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے تو جو ٹوتھ برش وہ استعمال کرتا ہے وہ اورل بی کمپنی ہے، اور جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے وہ کولگیٹ کمپنی ہے۔ دونوں کمپنیاں یہودیوں کی۔ اس کے بعد پھر یہ شخص جب غسل کرتا ہے تو غسل کرتے وقت جس شیمپو اور کنڈیشنر کا استعمال کرتا ہے وہ ہے ڈو، وہ بھی یہودی کمپنی ہے، اور جس صابن کا یہ استعمال کرتا ہے وہ ہے لکس، وہ بھی یہودی کمپنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ شخص برٹانیہ اور اس طریقے کے بریڈ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، نیسلے کمپنی کا استعمال کرتا ہے، اور ان کمپنی کے پروڈکٹس استعمال کر کے یہ ناشتہ کرتا ہے۔
ناشتہ کرنے کے بعد یہ شخص اپنے چہرے پر نیویا کمپنی کی کریم لگاتا ہے، یہ بھی یہودی کمپنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ریبین کا چشمہ استعمال کرتا ہے، اور ایپل کی واچ اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے، یا رولیکس کی واچ اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے، اور آئی فون یعنی کہ ایپل کمپنی کا آئی فون یہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری کمپنیاں کون سی ہیں؟ یہودی کمپنیاں ہیں۔ گھر میں یا آفس میں اس کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے نا، وہ ایچ پی کمپنی کا ہے، وہ بھی یہودی کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص کو جب کبھی بھوک لگتی ہے یا یہ اپنے بچوں کو کہیں باہر کھانا وغیرہ کھلانے لے جانا چاہتا ہے، تو میک ڈونلڈ کمپنی کے اندر لے جاتا ہے، میک ڈونلڈ کا برگر کھلاتا ہے، ریڈ بل پلاتا ہے، اور پیزا ہٹ کا جو ہے وہ پیزا کھلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے بعد اس کو جب گانے وغیرہ سننے ہوں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے گانے سننے ہوں، تو ایپل کے آئی پوڈز نکال کر کے وہ اپنے کانوں میں لگاتا ہے، اور پھر جب اس کو لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پارکر کا پین استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جتنا جلد ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے یہودیوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجیے، ان کی مارکیٹ کو ڈاؤن کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔